جو آج مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے وہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنا، یہ آج میرا میسج ہے آپ کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال کرنا یہ بزرگوں کی خاص عادت ہے، جس کی وجہ سے ان کو بلند مقامات ملتے ہیں۔ آج امت مصطفیٰ کی فکر نہ کرو گے تو حدیث سن لو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے میری امت کے بارے میں نہیں سوچا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ امت مصطفیٰ کی فکر کرو۔ جانتے ہیں ایک دعا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے میری شفاعت واجب ہے اس کو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ۔ یہ دعا بندہ کوئی بھی کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر ضروری ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دعا کرے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، عام رحمت فرما۔ دوسری ہے اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما دے۔ بتائیے دعا تم حضور کی امت کے لیے کر رہے ہو اور رسول راضی ہو رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اگر حاصل کرنا ہے امت کی فکر کرو۔ امت پوری دنیا میں آج لوگ جس طرح سے آج امت کے احوال کو اگنور کر رہے ہیں، کیئرلیس جس کو کہتے ہیں، کسی کو خیال نہیں، سب اپنوں میں مصروف ہیں، یہ امت کی خاصیت نہیں ہے، یہ امت کی خاصیت نہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کی جو صفت بیان کی کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ میں نے آیت یہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں۔ تم اگر تکلیف میں آ گئے تو رسول کو برداشت نہیں ہوتا، اور اس رسول کو اللہ فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتے ہیں، رؤوف الرحیم نہایت نرم دل والے رحم کرنے والے رسول تمہارے پاس آئے۔ وہ ہمیشہ امت کی فکر میں رہ گئے، امت کی فکر میں رہ گئے، اور جو آج بھی امت کی فکر کرتا ہے رسول اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ غریب نواز پوری زندگی حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو کیا رسول ان سے راضی نہیں ہوں گے؟ امت کی فکر آج کرو گے، تم چل کر کے جاؤ، کسی ایک کو بھلائی کا حکم دے دیا، برائی سے کسی ایک نوجوان کو روک لیا، تم سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے، کیا آپ کی تمنا نہیں ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی تمنا نہ ہو؟ وہ حسین چہرہ دیکھیں، وہ گلابی رنگت کو دیکھیں، ایک بار اس جمال مصطفیٰ کو دیکھیں تاکہ دنیا کا حسن و جمال پھیکا پڑ جائے، ایک بار آنکھوں میں وہ حسن بس جائے تو پھر دنیا کیا چیز ہے۔ جب جبرائیل امین کہتے ہیں آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، کون کہہ رہے ہیں؟ سید الملائکہ جبرائیل امین، وہ کہتے ہیں اے رسول پاک میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، سب جگہ گھوم لیا اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ لیا، لیکن اے اللہ کے رسول آپ چیز ہی الگ ہے، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پر طلوع تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں ایک بار چاند کی طرف دیکھتا تھا اور ایک بار رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا،
بار بار کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا اور دل میں یہ سوچتا ان دونوں میں خوبصورت کون ہے. پھر حضرت جابر کہتے ہیں پھر میرے دل نے پکارا چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف. اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھنے کی کون تمنا نہیں رکھتا. لیکن کون سا وظیفہ میں آپ کو دوں؟ روزانہ درود پڑھو، روزانہ سبحان اللہ پڑھو، روزانہ الحمدللہ پڑھو، درود اکبر. بہت سارے لوگ وظیفے کرتے ہیں لیکن سب سے آسان وظیفہ جبرائیل امین بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہو ایک ہی وظیفہ، ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں. ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے. کیوں؟ وہ رسول دنیا میں آئے تھے تب بھی رب حبلی امتی کہتے آئے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی رب حبلی امتی ہی کہتے رہے. تو جس رسول کو امت کا سب سے زیادہ درد ہے، احساس ہے، آج بھی جب ان کی امت کی کوئی فکر کرتا ہے تو وہ رسول اس سے راضی ہوتے ہیں. اور جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر تمہیں کسی بڑے وظیفے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنے جلوے تمہیں دکھانے کے لیے آئے انشاءاللہ. امت کی فکر یہی بزرگوں کا جو شیوا تھا. میں آپ کو بتاؤں غریب نواز سلطان الہند نام بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن غریب نواز جانتے ہیں. ان کا نام ہے کیا؟ غریب نواز. ان کا نام حسن ہے، لقب غریب نواز، لیکن اتنا مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا. محدث اعظم ہند فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کے متعلق تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. یعنی لوگ جو غریب آئے تھے وہ خود ہی غریب نواز ہو گئے، دوسروں کو نوازنے والے ہو گئے. تو غریب نواز جو لقب ہے یہ کیوں آپ کو کیوں دیا گیا؟ الگ الگ روایات ہیں. میں نے ایک روایت جو بزرگوں سے سنی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور غریب نواز کے جو ہم اثر دوسرے علماء تھے جو خواجہ عثمان ہارونی کے شاگرد تھے، غریب نواز کے ساتھی عبادت میں سب بڑے بڑے پہنچے ہوئے تھے. ایک دن پیر و مرشد سب کا ٹیسٹ لے رہے تھے، امتحان، تمہارے مجاہدے تمہاری عبادتیں کہاں تک پہنچی. اس میں ایک بزرگ سے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو. اس بزرگ نے اپنے مسلح سے نیچے ہاتھ ڈالا اور کچھ ہیرے جواہرات نکال کر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رکھا. کہا حضور دنیا کی دولت جب چاہے اٹھا کر کے میں یہاں پھینک دوں. کسی ایک بزرگ نے موتیاں نکال کر کے رکھ دی، کوئی سونا نکال کر کے دکھایا. اب جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کو کہا تم بھی کچھ بتاؤ، تو انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا جبے میں اور گرم گرم 2 روٹیاں نکال کر کے رکھ دی پیر و مرشد کے پاس. تو دوسروں نے دیکھا ارے بڑے بڑے سونا نکالے، چاندی نکالے، جواہرات، موتیاں سب بزرگوں نے نکالی اور معین الدین حسن نے صرف 2 روٹیاں ہوگی، 2 روٹیاں. ابھی یہ 2 سب کے بارے میں بات چلی رہی تھی کہ دروازے پر ایک فقیر آیا. فقیر آیا اور کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے اللہ والو میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ کھلاؤ. تب جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھ یہاں جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، موتیاں ہیں، یہ لے لے، اٹھا لے. وہ فقیر نے کہا نہیں وہ سب نہیں، جو تمہاری گود میں 2 روٹی ہے وہ دے دو. اس لیے کہ بھوک لگی ہے اور پیٹ نہ سونا بھرتا ہے، نہ چاندی نہ موتی. پیٹ اگر بھرتا ہے تو روٹی سے ہی بھرے. تو اس کے بعد وہ دے دیا اس فقیر کو. تب ان کے پیر و مرشد نے فرمایا سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نکالا، لیکن معین الدین نے وہ نکالا جو غریبوں کو نوازنے والی چیز ہے. یہ غریب نواز، امت کی فکر، غریبوں کی فکر. یہاں تک کہ اجمیر معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جمعرات کو سرکار غریب نواز روزہ رکھتے تھے، آپ کی عادت تھی ہر جمعرات. ایک فقیر آیا لاہور سے مٹھائی لے کر کے، لمبا سفر کر کے آیا اور حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس کہا کہ حضور یہ مٹھائی قبول کر لیجیے.
تو آپ نے لے لیا اور رکھ لیا۔ وہ فقیر ضد کرنے لگا، نہیں میرے سامنے کھائیے تھوڑا سا۔ حالانکہ اس دن روزے سے تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، لیکن اس فقیر کو معلوم نہیں، نفل روزہ تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں بعد میں کھا لوں گا، لیکن اس نے کہا نہیں، میرے سامنے تھوڑا کھا لیجئے، بہت دور سے لے کر کے آیا ہوں، دل رہ جائے گا۔ حضرت نے اس مٹھائی کو کھولا اور کھا لیا، لیکن وہ جو موجود تھے خلفاء مریدین وہ تعجب کرنے لگے، سرکار غریب نواز روزے سے تھے اور مٹھائی کھا لیے، یا آج روزہ نہیں تھے آپ؟ وہ فقیر خوش خوش ہنستا ہوا جب چلا گیا تو سبوں نے پوچھا، حضور کیا آج آپ روزہ نہیں تھے؟ کہا تھا۔ کہا پھر مٹھائی کیسے کھا لیا آپ؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا، میں جانتا ہوں یہ نفل روزہ ہے، قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹتا تو کیسے جوڑتا؟ روزہ قضا ہو جائے گا، لیکن امت محمدیہ کے ایک فقیر کا دل توڑنا اچھا نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں، یہ ہے مشن غریب نواز کا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تمام مشائخ اور بزرگان دین نے جو امن پھیلایا ہے وہ امت کا خیال، امت کی فکر۔ مجھے بتاؤ، موریشس میں رہنے والے لوگ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو یہاں آ کر کے گئے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا کیا رکھا ہوا تھا یہاں پہ؟ ان کی سسرال تھی یہاں پہ، ان کی ننیال تھی، ددیال تھی، کیا تھی یہاں پہ؟ وہ بزرگان دین جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے تمہارے درمیان آئے اور اسلام تمہارے درمیان پھیلا کر کے گئے، صرف اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر تھی۔ امت مصطفیٰ کی جب تک فکر کرتے رہو گے میرے آقا نوازتے رہے۔ میں آج ہی کہہ رہا تھا، کیا نوازش ہوتی ہے؟ ہاں، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ پوری دنیا بھر کا سفر کیے، کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی سب سے پہلے، وہاں کوئی مسجد بھی نہیں رہی، اسلام انہوں نے لوگوں میں دیا۔ لیکن جب آخر عمر میں مدینہ شریف پہنچے تو بارگاہ رسالت مآب میں یہی عرض کیا کہ مجھے دنیا سے اجر نہیں، اے گنبد خضرا کے مکین تجھ سے مدد کی طلب ہے، آپ سے اجر کی تمنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کیا دیا؟ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو مدینے میں وفات دیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہلو میں دفن بھی ہوئے۔ ابھی کچھ بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے، ابو جہل بدماش، اس کے گنڈے ساتھی وہاں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، ہنگامہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے کھینچا۔ ابو جہل نے مارا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دن قریش کے لوگ اور بھی تھے، کسی نے کچھ کہا نہیں۔ حضور وہاں سے حرم شریف سے باہر نکل کر کے آئے اپنے گھر کی طرف۔ یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ امیر حمزہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن پہلوان آدمی تھے، مکہ والے ڈرتے تھے ان سے۔ وہ شکار کے لیے گئے تھے، شکار سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی نے پکڑ کر کہا، حمزہ آج تمہارے یتیم بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا پیٹا ہے اور کوئی بچایا نہیں۔ تو رشتہ داری کی جو غیرت تھی وہ جاگ گئی، کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ محمد کی طرف ہاتھ اٹھائے؟ یہ کون کہہ رہے؟ حمزہ کہہ رہے ہیں۔ اور گھر نہیں گئے، رسول پاک کے پاس نہیں گئے، سیدھے حرم شریف میں آئے۔ دیکھا تو خبیث مردود ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ٹھٹا مار کر ہنس رہا تھا لوگوں کے درمیان۔ اس مجمع میں سے جا کر کے ابو جہل کو پکڑ کر کے کھینچا، لائے حمزہ، امیر حمزہ، اور اس کو ہاتھوں سے اور لاتوں سے خوب گھونسے مارا۔ اور اس کے بعد کہا، خبردار، کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کے سارے رشتہ دار مر گئے؟ کبھی اگر محمد کی طرف اس کے بعد آنکھ بھی اٹھایا تو میں آنکھ پھوڑ دوں گا۔ میں اپنے بھتیجے محمد کا کفیل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو جہل کو مارا پیٹا، محبت تھی بھتیجے کی، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ مارا پیٹا اور اس کے بعد آئے، دیکھتے ہیں اب میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اب دیکھنے کے لیے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر حمزہ آئے، کہا
اے محمد مجھے سننے میں آیا کہ ابو جہل نے آپ کو مارا ہے، غم مت کرنا، میں بدلہ لے لیا، میں تمہارے دشمن کو خوب مار کر کے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں اٹھایا، سنتے رہے، بات سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھایا۔ امیر حمزہ کہتے رہے اب زیادہ غم مت کرو، مسکراؤ، ہنس دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں چہرہ اٹھایا۔ پھر جب امیر حمزہ نے بار بار کہا تو اب سننے کی بات ہے، اب سننے کی بات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا دل کیا تھا؟ حضور چہرہ اٹھاتے اور کہتے ہیں اے میرے چچا حمزہ، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا ایک بار مسکرا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا حمزہ، آپ نے بدلہ تو لے لیا، اس کو مار کے آئے، لیکن میرے لبوں پر ہنسی اس وقت آئے گی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، آپ کے اندر ایمان آ جائے۔ امیر حمزہ نے اس دن پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی عام انسان ہو تو اپنے دشمن سے بدلہ لیتی خوش ہو جاتا۔ امیر حمزہ کہتے ہیں اس دن میں جان لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں جیتے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے میرے آقا یہاں پر آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی، اور یہی بزرگوں میں بھی رہا، یہی بزرگوں میں بھی رہا۔ آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دور، لوگوں سے دور چلے گئے تھے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کہاں گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف آئے، پوچھا، ادھر ادھر دیکھتے رہے، ایک چرواہا جو بکریاں چراتا تھا وہ ملا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا تو نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا میں تو نہیں پہچانتا کون ہے تمہارے رسول، لیکن ہاں اندر ایک پہاڑی کی کوہ کے بیچ میں یا جنگل کے درمیان کوئی ایک شخص ہے جو مسلسل رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا دل پکار کر کہنے لگا اس طرح رونے والا کوئی اور نہیں، یہ صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے، جا کر دیکھا، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے۔ کس بات پر رو رہے تھے؟ صرف اپنی امت کی فکر میں رو رہے تھے کہ اے اللہ میری امت مجھے نہیں پہچانتی، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج امت کے متعلق فکر لوگوں میں کم ہو گئی، اسی لیے ہمیں توڑ دیا گیا ہے، آج ہمیں بکھیر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موریشیس میں بیٹھنے والے کو عرب کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہندوستان کے مسلمان کو فلسطین کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ میرے عزیزوں، پوری کائنات کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک پارٹ کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہو، ہر ایک کے دل میں یہ احساس ہو، چاہے جتنی بھی دور رہتا ہے، وہ کالا ہے کہ گورا ہے، ناٹا ہے کہ لمبا ہے، لیکن ہے تو میرے رسول کا امتی۔ یہ رشتہ تمہارے دلوں کے اندر جب آ جائے گا، بیداری آ جائے گی، پھر دیکھنا انقلاب آئے گا۔